900 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور تھوڑے سے لوگ ان کے اوپر ایمان لائے. اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح اب بس بہت ہو گیا. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح علیہ السلام ہمارے حکم سے کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام نے پوچھا نہیں اے اللہ کشتی کیوں بناؤ، پانی تو نہیں ہے یہاں پہ. حضرت نوح علیہ السلام گنگا کے کنارے تھوڑی رہتے تھے. ان کو لال بتھانی سے منیہاری ہم کو جانا ہو تو ہمیں کشتی کا سہارا لینا پڑتا ہے، بیچ میں ندی ہے، وہاں تو دور دور تک ندی نہیں تھی. نوح علیہ السلام نے اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام نے لاجک نہیں پوچھی. آج ہمارا نوجوان ہر چیز کی لاجک پوچھتا ہے. مولوی صاحب ایک عورت کا میرے پاس میسج آیا، مولوی صاحب یہ بتائیے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو 4 مہینہ 10 دن کی عدت کیوں گزارنی پڑتی؟ میں نے کہا کہ میری بہن، بیوی کو اپنے شوہر کے احترام میں، میاں بیوی کا رشتہ احترام کا رشتہ ہے. بیوی اپنے شوہر کا عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، سمان کرتی ہے، رسپیکٹ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شوہر مر جائے تو بیوی 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے. اور پھر میں نے اس بہن کو یہ بھی نصیحت کی کہ ہر چیز کی لاجک مت تلاش کیا کرو. شریعت میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی، کوئی لاجک نہیں، کوئی لاجک نہیں. جاڑے کا موسم آیا، آپ موزہ پہنے ہوئے ہیں، ٹرین پہ میں سفر کر کے آتا ہوں، اپنی منزل پر پہنچا دیکھا موزہ بہت گندا ہو گیا ہے. میں وضو کی حالت میں اگر میں نے موزہ پہنا ہوا ہے، شریعت کہتی ہے کہ سفر میں آپ 3 دن تک موزہ پہنے وضو کیجئے اور پیر دھونے کے بجائے پیر کے اوپر مسح کر لیجئے. اب لاجک یہ کہتی ہے کہ صاحب جب میں نے موزہ پہنا ہے تو موزے پر جو ڈسٹ لگ رہا ہے، جو گندگی لگ رہی ہے، وہ تو نیچے لگ رہی ہے، تو مسا تو نیچے ہونا چاہیے، مگر مسا نیچے نہیں، مسا اوپر ہوگا. دین میں ہر جگہ لاجک نہیں چلے گی میرے پیارے. اللہ نے کہا اے نوح کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام نے لاجک نہیں پوچھی، کشتی بنانے لگے. یہ بھی نہیں پوچھا اے اللہ کشتی کیوں بنا رہا ہوں، پانی تو دور دور تک نہیں ہے. نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. اب کشتی بناتے چلے جا رہے، قوم کے لوگ آتے چلے جا رہے. کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب قوم کے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. دیکھو بھائی حضرت نوح تو بڑئی بن گئے، یہ تو بڑئی کا کام کر رہے ہیں، یہ تو کشتی بنا رہے. لوگ مذاق اڑا رہے، لوگ ٹھٹھا کر رہے ہیں، لوگ ہنسی اڑا رہے ہیں، مگر نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں. سبق یہ دے رہے ہیں اے سچائی کے راستے پہ چلنے والے، اے دین کے راستے پہ چلنے والے، دنیا تیرا مذاق اڑائے گی تو پرواہ مت کرنا. اے نقاب پہننے والی خاتون، وہ نقاب پہن کے نکلے گی، کوئی نعرہ بھی لگائے گا اپنے مذہب کا تو خاموشی سے آگے بڑھ جانا. اے داڑھی رکھنے والے نوجوان، تیری داڑھی کا مذاق بھی اڑایا جائے گا، اپنی داڑھی پر کبھی شرمانے کی کوشش مت کرنا. کہیں لوگوں کے ہنسی مذاق کو سن کر کے اپنی داڑھی کو صاف مت کر دینا. کہیں لوگوں کے ہنسی مذاق کو سن کر کے اپنے نقاب سے اے مسلمان عورت تو سمجھوتا مت کر لینا. حضرت نوح نے سبق دیا. دنیا کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے، ہاتھی کی چال پہ کتوں کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نوح علیہ السلام کشتی بناتے چلے جا رہے ہیں اور قوم کے لوگ مذاق اڑاتے چلے جا رہے ہیں. کشتی بن کر کے تیار. اللہ نے فرمایا کہ اے نوح اب ایک کام کرو، اس کشتی پر جتنے ایمان والے ہیں سب کو شامل کر لو، اور تمہارے جتنے پریوار کے لوگ ہیں ان کو بھی کشتی پر بٹھا لو. وَمِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر جاندار، ہر جانور کا جوڑا بھی اپنی کشتی میں رکھ لو، جو بھی جاندار تمہارے سامنے موجود ہے. نوح علیہ السلام نے جتنے ایمان والے تھے، مٹھی بھر تھوڑے سے ایمان والے تھے، سب کو اپنی کشتی پہ سوار کر لیا. ان کا پریوار بھی کشتی میں آ گیا. ان کی ایک بیوی ان کے اوپر ایمان نہیں لائی، وہ کشتی پہ نہیں چڑھی، اور ان کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا، وہ کشتی پہ نہیں چڑھا. بیٹے کا نام کنعان تھا،
علماء نے بیان کیا ہے واللہ اعلم. اس کا نام کنعان تھا. کنعان نام کا لڑکا بیٹھا نہیں کشتی پہ، نہیں سوار. جب کشتی کے چلنے کا ٹائم آیا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین سے پانی نکلنے لگا. پوری زمین پانی سے بھر گئی، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا. اگر آپ کو نوح علیہ السلام کے طوفان کا اندازہ لگانا ہے تو یوٹیوب پہ جا کے دیکھنا، جب سونامی آئی تھی تب کیا حال تھا. انڈونیشیا کے وہ علاقے جہاں بڑی بڑی بلڈنگیں سمندر کے کنارے تھی، تاش کے پتوں کی طرح ڈہ گئی، گر گئی. ان علاقوں سے جا کے پوچھ لینا اور اندازہ لگا لینا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کیسا آیا تھا. آج بھی طوفان آتا ہے تو انسان کی کوئی بنائی نہیں بنتی، انسان کی کوئی طاقت کام نہیں. ارے طوفان تو بہت بڑی بات ہے. اتنی ترقی کر گیا ہمارا دیش بھارت، آج بھی بہار کے کچھ علاقوں میں جب سیلاب آتا ہے، جب باڑھ آتی ہے تو نتیش کمار جی بھی کچھ نہیں کر پاتے. کٹیہار کے کئی گاؤں ڈوب جاتے ہیں، پوری بستی ڈوب جاتی ہے. گاؤں کے لوگ جتنے دن سیلاب آتا ہے اپنا گاؤں چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. اس سیلاب کا، اس باڑھ کا بھی ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آگے اتنا مجبور ہے. انسان کہتا ہے I am so powerful، میں بہت شکتی شالی ہوں. ارے تو کیا شکتی شالی ہے؟ تیری اوقات نہیں ہے. اتنی بیماریاں ہیں، میرے پاس کوئی علاج نہیں. اتنی میڈیکل سائنس ترقی کر گئی، کینسر کا ابھی تک کوئی کامیاب علاج نہیں تلاش کیا جا سکتا. جاؤ ممبئی کے ٹاٹا کینسر ہاسپٹل میں جا کے دیکھو، ہزاروں لوگ بیچارے زندگی اور موت کی لڑائی لڑائے، اپنے گھر مکان کھیت کھلیان بیچ کر لاکھوں کا علاج کرا رہے. کیوں؟ میرا جیون بچ جائے، میری زندگی بچ جائے. انسان اللہ کی قدرت کے آگے مجبور ہے میرے پیارے. نوح علیہ السلام نے کشتی پر سب کو بٹھا لیا. ان کا ایک لڑکا کشتی پر سوار نہیں ہوا. قال یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع القوم الکافرین. کہا ہے میرے بچے جلدی سے کشتی پہ آ جا، کافروں کا ساتھ نہ دے، تو کافروں کے ساتھ ڈوبنے والا نہ بن، میری کشتی میں آ جا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. بیٹا کہنے لگا ابا جان میں بہت جینیس ہوں، اگر پانی آیا، پانی کا تھپیڑا آیا، پانی کی لہریں آئی، ابا جان میں پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا. ارے پانی کتنا اونچا جائے گا، پہاڑ تک تھوڑی جائے گا، میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. اے میرے بچے یہ عذاب ہے، یہ طوفان اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے کوئی پہاڑ بھی تجھے نہیں بچا سکتا. طوفان آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا، مر گیا، ڈوب گیا، ختم ہو گیا، اور آخرت بھی اس کی برباد ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا تھا وہی کامیاب ہوگا جو تیری کشتی پہ آئے. جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، اتنے بڑے نبی ہیں، اللہ نے بتا بھی دیا تھا کہ جو کشتی میں جائے گا وہی بچے گا. نوح علیہ السلام کو تو سمجھ جانا چاہیے میرا بیٹا ایمان نہیں لایا اسی لیے تو ڈوب گیا، مگر باپ کا کلیجہ ماننے کو تیار نہیں ہے. باپ باپ ہوتا ہے میرے. باپ جتنا بھی سمجھدار ہو جائے اولاد کی محبت اندھا کر دیتی ہے. قال حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے پریوار کو بچائے گا، میری فیملی کو بچائے گا. اے اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. ان وعدک الحق. اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا وعدہ کہا گیا. میرا بیٹا کیسے ڈوب گیا، میرا بچہ کیسے ڈوب گیا. بیٹے نے باپ کی بات نہیں مانی. باپ سمجھاتا رہا، بیٹے نے باپ کی بات نہیں مانی، بیٹا ڈوب گیا. مگر باپ کی محبت دیکھو میرے پیارے. جن کے باپ زندہ ہیں باپ کی قدر کر لو میرے بھائیو. جن کی مائیں زندہ ہیں ماؤں کی قدر کر لو. نہ ماں کبھی دوبارہ زندگی میں ملے گی، نہ باپ کبھی دوبارہ زندگی میں. آج 4 پیسے تمہارے پاس ہیں، باپ جس کو ضرورت پڑی تو تمہیں وہ پیسے دینے میں ہماری جان جاتی ہے.
بیوی الگ سمجھا رہی ہے، ارے چلو ابا کو کیا ضرورت ہے پیسہ دینے کی؟ ارے آج جس باپ کو تم پیسہ دینے سے کترا رہے ہو اور تمہارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، کل تم تلاش کرو گے کہ کہاں میرا باپ مجھے مل جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ۔ جس ماں نے تجھ کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا ہے، اس ماں کو چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، اور آج تو اس کی ضرورتیں نہیں پوری کرتا، اس کی دوائیں نہیں لاتا، اس کو تو کھانے پینے کی چیزیں تک لا کے نہیں دیتا۔ کل جب یہ ماں چلی جائے گی تو تیرا ہاتھ مچلے گا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اسے نئی ساڑی لا کے دیتا، میں اسے نئے کپڑے لا کے دیتا، میں اس کے کھانے کی چیز اس کو لا کے دیتا۔ تو ترسے گا اپنی ماں کو دینے۔ ماں زندہ ہے تو ماں کی قدر کر لو میرے بھائی، باپ زندہ ہے تو باپ کی قدر کر لو۔ مرنے کے بعد کرم تولام کے مدرسے میں اپنے باپ کی طرف سے 1 کٹھا زمین بھی دے دی تو باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اگر ماں کی طرف سے یتیموں کو کھانا بھی کھلا دیا تو ماں کو زندگی میں جو تو نے کھلایا ہے اس کے ثواب کے برابر تو نہیں پہنچ سکتا۔ زندگی میں ماں باپ کی قدر کرو میرے ساتھ۔ باپ باپ ہوتا ہے۔ کہا اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے پریوار کو بچائے گا، اے اللہ میرا بیٹا ڈوب گیا، کیوں ڈوب گیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اے نوح تیرا بیٹا تیرے پریوار میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے بیٹے کا عمل گڑبڑ ہے۔ انہ عمل غیر صالح، تیرے بیٹے کا کردار گڑبڑ ہے۔ آج ہمارے یہاں برادری واد بہت چلتا ہے، انصاری ہے تو انصاری میں ہی شادی ہوگی۔ کٹیہار جاتا ہوں وہاں شیرسا آبادی، مسلمانوں میں شیرسا آبادی برادری ہے، اور ایک برادری وہاں سرجا پوری، شیرسا آبادی سرجا پوری میں 36 کا آنکڑا ہے۔ دربھنگا جاتا ہوں وہاں شیخ اور انصاری میں 36 کا آنکڑا ہے۔ ہمارے یوپی میں سدھارتھ نگر جاتا ہوں وہاں خان اور جو دوسری برادری کو اس میں 36 کا آنکڑا۔ آج برادری پر ہم مر رہے ہیں، اپنی برادری پر بڑا ناز کرتے ہیں۔ ارے برادری چھوڑ، تو نبی کا بھی اگر بیٹا ہے اور تیرا عمل اگر گڑبڑ ہے تو اللہ تعالیٰ کیا تیرا باپ بھی تجھے نہیں بچا پائے۔ بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ خان صاحب، انصاری صاحب، شیخ صاحب، سید صاحب، آپ کی برادری کیا ہے، آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ کے باپ دادا کون تھے، اللہ تعالیٰ کیا یہ میٹر نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کیا اگر میٹر کرتا ہے، آپ کا عمل میٹر کرتا ہے، آپ کا ایمان میٹر کرتا ہے، آپ کا عقیدہ میٹر کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے میرے ساتھ، اسی لیے اللہ کہتا ہے انک لا تہدی من احببت، اے میرے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دے، ایسا نہیں ہے، ہدایت ہم دے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو آج ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہم اللہ کی توحید والے لوگ ہیں، اللہ کے آگے سر جھکانے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے واسطے اس نعمت کی قدر کرو میرے پیارے ساتھی۔ واللہ کلیجہ دکھتا ہے جب ہم کوئی خبر سنتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں ہماری کوئی مسلمان بہن مرتد ہو گئی۔ اسی جھارکھنڈ کی رانچی میں ایک نصرت جہاں نام کی لڑکی جو 5 ٹائم کی نمازی تھی، جو روزے دار تھی، جو علماء کے بیانات سنا کرتی تھی، 5 ٹائم کی نمازی لڑکی، دیندار لڑکی، تقریریں سننے والی لڑکی، نام تھا نصرت جہاں۔ فیس بک کے اوپر ایک لڑکے سے محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، چکر چلا۔ اس لڑکے نے جو غیر مسلم تھا اس 5 ٹائم کی نمازی لڑکی کو اتنا بہکایا، اتنا بہکایا، اتنا بہکایا کہ یہ لڑکی نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن گئی۔ آپ نہیں جانتے آپ کے گھر میں رکھا ہوا موبائل کیا کیا گل کھلا سکتا ہے۔ آپ کی بیٹی کے ایمان کی دولت کو چھین لیا اس موبائل نے۔ جو مرتد ہو گیا، جو ایمان کے راستے سے ہٹ گیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. جو مرتد ہو گیا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں چلا گیا اور اسی حال میں وہ مر گیا، اللہ فرماتا ہے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. نہ دنیا اس کی کامیاب نہ آخرت کامیاب. میرے بھائیو، کیا یہ سن کر کے ہمارا کلیجہ نہیں دکھتا، ہمارے دل کو تکلیف نہیں پہنچتی کہ آج ہماری مسلمان بہنیں آج مرتد ہو جاتی ہیں، آج اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں، ان کو کوئی بتانے والا نہیں کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے. یہ اسلام تو وہ نعمت ہے کہ سمیہ بنت خیاط نام کی عورت اپنے جوان بیٹے کے سامنے ابو جہل کہتا ہے، اے سمیہ تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، تو نے اسلام نہیں چھوڑا، اے سمیہ تیرے تن سے کپڑے اتار دوں گا، تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھ کو ننگا کر دوں گا. سمیہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، تو کمزور ہو چکی ہے، مگر اے سمیہ تیرے دل میں اللہ کی محبت اور توحید کی محبت آج بھی اتنی ہی مضبوط ہے. سمیہ اپنے دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنے رب کی توحید کو چھوڑنے کو تیار نہیں. سمیہ کے بدن سے کپڑے اتار دیے. اللہ، یہ منظر بھی دیکھنا تھا، روئے زمین کو یہ منظر بھی دیکھنا تھا کہ جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا. یہ اذیت بھی اس بوڑھی نے گوارا کر لیا. اتنے پر بس نہ کیا ابو جہل نے کہا، اے سمیہ اگر تو نے اسلام نہیں چھوڑا میں ابھی تجھے قتل کر دوں گا. ابو جہل نے برچی اٹھائی اور سمیہ کی شرمگاہ کے اوپر دے مارا. سمیہ شہید ہو گئی، اللہ کی راہ میں پہلا خون بہانے والی خاتون بن گئی. او میری پیاری ماں بہنوں، اپنے دین کو بچا کر کے سمیہ نے جان دے دی. کیوں؟ کیونکہ سمیہ کا عقیدہ تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ جان تو اللہ نے دی تھی، اگر آج اللہ نے مانگ لی تو میں جان دینے کو تیار ہوں. سمیہ نے جان دے دی، ایمان کا سمجھوتا نہیں کیا. اس ایمان کی، اس دین کی قدر وہ سمجھتی تھی. میرے پیارے، اس اسلام کی قدر و قیمت کوئی حضرت بلال سے پوچھے. بلال ہماری اور آپ کی طرح خوبصورت تو نہیں تھے، گورے چٹے تو نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے غلام تھے. بلال کو ان کا مالک عرب کے تپتے ہوئے صحرا پہ لٹاتا تھا، سینے پر گرم پتھر رکھتا تھا اور بلال سے کہتا تھا، اے بلال ہم تجھے ٹارچر کرنا چھوڑ دیں گے، تجھے تکلیف پہنچانا چھوڑ دیں گے. اے بلال بس ایک کنڈیشن ہے، تو اسلام کو چھوڑ دے، تو محمد کے دین کو چھوڑ دے. بلال تو اسلام کو چھوڑ دے، ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے. بلال کے سینے کی چربی پگھل رہی ہے، مگر بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے. اس رب کی توحید کے ساتھ میں کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کی قدر و قیمت کوئی بلال سے، اسلام کی قدر و قیمت اگر پوچھنا ہے کوئی صہیب رومی سے جا کر کے پوچھے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ جانے لگے، اپنی زندگی بھر کی ساری کمائی کو ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں. مکہ کے کافروں نے پکڑا، اے صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینہ جا رہا ہوں، اپنے نبی کے شہر جا رہا ہوں. مکہ والوں نے کہا، اے صہیب اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا اپنا دھن دولت لے کے جا رہا ہوں، اپنا روپیہ پیسہ لے کے جا رہا ہوں. مکہ والوں نے کہا، اتیتنا سلوکا لا مال لک، اے صہیب جب تم مکہ میں آئے تھے تمہارے پاس روٹی کوڑی نہیں تھی، آج ساری دولت دے کر کے مدینہ جانا چاہتے ہو. اے صہیب ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا مال دے کر کے جانا پڑے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر کی کمائی ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر مکہ کے کافروں کے حوالے کر دی اور خالی ہاتھ مدینہ پہنچے. مکہ سے مدینہ 480 کلومیٹر کا سفر طے کیا اور مدینہ پہنچے. اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. صہیب رومی گئے اور نماز میں شامل ہو گئے. نبی نے سلام پھیرا، سامنے صہیب رومی نظر آ گئے. نبی کھڑے ہوئے، صہیب کو گلے لگایا اور گلے لگا کر کے ابھی صہیب نے کچھ بتایا نہیں ہے.
ابھی صہیب کچھ بولے نہیں ہیں. نبی نے فرمایا اے صہیب مجھے اللہ کی طرف سے سب بتا دیا گیا ہے, مجھے خبر دے دی گئی ہے. اے صہیب ربحت البیع ربحت البیع, اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے, تو نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے. وہ اسلام ہمیں ملا ہے میرے پیارے ساتھی. جس اسلام کو پانے کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں دے دی, اپنا سب کچھ قربان کر دیا, وہ فوکٹ میں ہمیں ملا ہے, فری میں ملا ہے. اس لیے ہمیں اس اسلام کی قدر نہیں معلوم ہے میرے پیارے ساتھی. میرے پیارے عزیز ہو, اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور اے ایمان والو شیطان کے راستے پر مت چلو. پورے داخل. آج ہم پورے داخل نہیں ہیں. معافی. او میری پیاری ماں بہنوں, بہت تقریریں سننے کا جذبہ آپ کے اندر ہے. اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے جلسے میں آئی ہو, پنڈال میں آئی ہو. اگر آپ تقریر تو سنتی ہو, قرآن تو سنتی ہو, نبی کی حدیثوں کو تو سنتی ہو, لیکن اگر آپ اسلام کی بات نہیں مانتی ہو, پردہ نہیں کرتی ہو, حیا نہیں کرتی ہو, شوہر کی بات نہیں مانتی ہو, اپنی عزت کا خیال نہیں کرتی ہو, تو معاف کرنا میری بہنوں, آپ اسلام میں پوری کی پوری داخل نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. نبی کے زمانے میں ایک عورت آتی, اللہ کے نبی کے پاس جب عورتیں آتی تھی بیعت کرنے کے لیے, اللہ کے نبی پردے کے اس پار ہوتے تھے, اس پار عورتیں ہوتی. وہ عورت بیعت کر رہی ہے, اللہ کے نبی کے اوپر بیعت کر رہی ہے, نبی پردے کے اس پار, عورت اس پار ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں چلو بیعت کرو, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی. کہتی ہے میں وعدہ کرتی ہوں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گی. پھر نبی کہتے ہیں ولا یسرقنا, چوری نہیں کرو گی. کہتی ہے میں چوری نہیں کروں گی. پھر نبی فرماتے ولا یزنینا, زنا نہیں کرو گی. جب زنا کا نام سنا, اس لڑکی نے, اس عورت نے جلدی سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی, کیا کوئی عزت دار عورت یہ کام بھی کر سکتی ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کو جب پتا چلا کہ زنا کا نام سن کر کے اس عورت نے جلدی سے اپنے چہرے پر, اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ کیا کوئی عزت دار عورت زنا بھی کر سکتی ہے؟ نبی کو اس عورت کی ادا بہت پسند آئی کہ وہ عورت اتنی عزت دار عورت ہے, اتنی پاک دامن عورت ہے کہ زنا کا لفظ سن کر کے اس نے کہا کہ نہیں, ایک عزت دار عورت تو یہ کام نہیں کر سکتی. آج حالات اتنے برے ہیں میرے پیارے ساتھی. آج پاک دامن مردوں اور عورتوں کو تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے. بدکاری اتنی پھیل رہی ہے, زناکاری اتنی پھیل رہی ہے, حرام رشتے اتنے پنپ رہے ہیں کہ آج پاک دامنی کو تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے. میں مردوں سے بھی کہوں گا, میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, اپنی عزت کی حفاظت کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. دو چیزوں کی گارنٹی دے دو, ایک زبان کی گارنٹی دے دو, ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے مقدر میں زنا کا حصہ لکھا ہوا ہے. آنکھوں سے گندی چیز کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے, زبان سے گندی باتیں نکالنا زبان کا زنا ہے, کانوں سے گندی چیزوں کو سننا یہ کانوں کا زنا ہے, ہاتھوں سے غلط چیزوں کو ٹچ کرنا